صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا نے ماشاءاللہ بہت جو بنیادی باتیں جس سے علم میں برکت پیدا ہوتی ہے اور یہ علم کا نور حاصل ہوتا ہے اور علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، یہی اصل چیزیں ہیں نا، وہ حضرت نے ارشاد فرما ہی دی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حیات الصحابہ میں، حکایت صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ علم حاصل کرنے کے چند فضائل عرض کر دیتا ہوں، ورنہ تو ضرورت نہیں ہے بعد کی۔ ماشاءاللہ جو مقصد کی باتیں تھی وہ حضرت مولانا نے فرما ہی دی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نام سنا ہوگا، صحابہ میں فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے اور حکیم الامت کہلاتے تھے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے یہ صحابہ میں سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم الامت کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو ایک ان کے شاگرد ہیں کثیر بن قیس رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت دمشق میں چلے گئے تھے، تو میں دمشق کی جامع مسجد میں، جیسے یہ مسجد ہے اویس قرنی، کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور ان کے حلیے سے وضاقتہ سے محسوس ہو رہا تھا یہ سفر کر کے آئے ہیں، دور سے مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق میں آیا ہوں، اور صرف ایک حدیث شریف کے لیے آیا ہوں، صرف ایک حدیث شریف کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ حدیث شریف آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو میں اس حدیث کو آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بڑے حیران ہوئے اور تعجب سے فرمایا اتنا لمبا سفر کر کے صرف ایک حدیث شریف کے لیے؟ تو یہ آپ نے اس زمانے میں کون سا کوئی گاڑیوں کے سفر تھے، اونٹوں کے اور گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہاں کاروبار تو کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی خرید و فروخت، دمشق سے کوئی چیزیں خرید نہیں، کوئی مقصد یا کسی سے کوئی قرض لینا یا کوئی کسی سے اور ملاقات، کوئی عزیز داری رشتہ داری، کوئی اور مقصد؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں حضرت مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں صرف ایک حدیث شریف کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے براہ راست نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو حضرت نے حدیث بات تو فرمایا، بعد میں سناتے ہیں، پہلے جو آپ کو یہ آنے کے سفر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا یہی جو حدیث مولانا نے ارشاد فرمایا میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، سفر کرتا ہے، حق تعالی جل شانہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے فرشتے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں،
سفر کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے برکت کے لیے ان کے ساتھ اپنے پروں کو ملتے ہیں یا اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان کے نیچے اپنے پروں کو فرشتے بچھا دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ اور فرمایا نمبر 3، اور طالب علم کے لیے دنیا کی ہر چیز، ہر خشک و تر چیز، دنیا کی ہر خشک و تر چیز، یہاں یہ ہے لیکن ایک جگہ ہر شیخ نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ چوپائے، یہ جانور جو ہیں چوپائے، جنگل کے درندے، اور فرمایا کہ زہریلے جانور، سانپ، بچھو، اور دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں تک طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری مخلوق جو ہے ان کے لیے بخشش کی، اللہ یہ دین کا علم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اے پروردگار ذرا سوچئے ان باتوں کو، اللہ کے سچے نبی کا سچا فرمان ہے، ان کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیے۔ تو طلباء اتنے اونچا ان کا درجہ ہے علم حاصل کرنے والوں کا، ہمیں بھی چاہیے ان سے محبت کریں۔ اور فرمایا، اور یہ بھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء ایک عالم کی مثال عابد کے اوپر ایسے ہے، ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے کے اوپر ایسے ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے اوپر ہے۔ اور فرمایا آگے یہ بھی فرمایا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ علم الہی کا وارث بناتے ہیں، اور علم کا حاصل ہو جانا بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ فضائل حضرت نے سنائے کہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے یہ فضائل ہیں۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے ایک حدیث لکھی ہے، بیان فرمائی ہے، فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترمذی شریف کے حوالے سے یہ لکھی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا، سمجھ گئے نا، دنیا ملعونۃ، یہ ساری دنیا ملعون ہے، وہ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے۔ ہر شیخ نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے دنیا بھی، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا وما بالہ، جو ذکر کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت میں ہیں، اور وعالماً ومتعلماً، اور طالب علم اور عالم جو ہے ان کا الگ سے ذکر فرمائیے، اللہ کی رحمت کے اندر ہیں ذاکرین لوگ، اور جو ذکر کے قریب کرنے والی معاون چیزیں ہیں وہ، اور دین کے طالب علم اور علم پڑھانے والے، فرمائیے اللہ جل شانہ کی رحمت کے اندر ہیں۔ تو باقی الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، باقی سب جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہر شیخ نے اس کے ضمن میں ایک حدیث لمبی ذکر فرمائی ہے، فرمایا جو دین کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کے خوف کے حکم میں ہے،
اور جو دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کا علم کا مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کا یاد کرنا تہجد پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کی تحقیقات میں فرمایا کوشش کرنا یہ جہاد کا درجہ جہاد کے حکم میں رکھتا ہے۔ گویا اس کا پڑھنا پڑھانا یہ سارا ذکر، تسبیح، صدقہ اور عبادات میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم جو فرمایا کہ حلال حرام کے جو بتاتا ہے، جائز ناجائز کی چیزیں بتاتا ہے، کن باتوں میں اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اب علم سے ہی پتہ چلے گا سنت کیا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمل کو، کس کام کو کیسے کیا، یہ احادیث سے ہی پتہ چلے گا، اور یہ سیرت طیبہ سے ہی پتہ چلے گا۔ علم حاصل کریں گے پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا جنت کا راستہ کیا ہے، کن کاموں میں اللہ رب العزت راضی ہیں، کون سے عملوں سے جنت ملتی ہے، جنت کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور کون سی چیزوں سے جو انسان کو جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، جو سنت کے خلاف ہیں، جسے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ہی ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں، میرا ایک بیٹا ادھر سعودیہ میں ہوتا ہے، نعیم الرحمن اس کا نام ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے ایک اربعین لکھی ہے، جس کا نام اس نے یہ تجویز کیا ہے کہ اربعین فلیس منا یا فلیس منی، تو اس میں ان احادیث کو 40 سے ویسے زیادہ احادیث ہیں۔ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ وفاق المدارس میں پوزیشن بھی عطا فرمائی ہے۔ مفتی صاحب کو پتہ ہے، مفتی صاحب ہمارے ہاں سال ہر سال پڑھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا رشک آتا ہے دیکھ کے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، ساتھیوں کو بھی کہ دیکھو باوجود معذور ہونے کے ماشاءاللہ کتنی انتھک محنت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ باوجود معذور ہونے کے باوجود جو ہے پھر بڑھاپا بھی ہے، لیکن پھر بھی کتنی محنت مشقت ماشاءاللہ۔ اور صرف یہی ایک ادارہ نہیں ہے، ان کی کئی شاخیں بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اس فقیر کو بھی لے کے گئے تھے ادھر اپنا سمندری روڈ میں آگے جا کے ایک جگہ ہے، وہاں بھی ایک مسجد ماشاءاللہ بنائی ہے، اور بھی اپنا جو ہے ایک مرتبہ ان کے علاقے میں بھی جانا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ فقیر گیا تھا وہاں اپنا کوٹدو میں ہے نا، تو اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ اس نے وفاق مدارس میں میرے بیٹے نے نا الحمدللہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ جو دورہ حدیث میں اور ایک مرتبہ مشکات شریف میں ایک صوبائی پوزیشن لی تھی، ایک مرتبہ ملکی پوزیشن لی تھی، جہنگ میں حضرت کے یہاں پڑھایا۔ تو اس نے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے فلیس منا، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کام ایسے بتائے ہیں جس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا جو یہ کام کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب ہمیں ان چیزوں کا کیسے پتہ چلے؟ تو فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یا آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کما قال علیہ السلام، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، جو اپنے مصیبت کے وقت اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، جو ماتم کرتا ہے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے، وہ میری امت میں سے۔ ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت والے لفظ بولتا ہے۔ اور یہ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، جو بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جس نے 3 آدمیوں کا اکرام کیا، جیسے یہ بزرگ ہیں بابا جی،
آقا نے فرمایا جس نے 3 آدمیوں کا اکرام کیا وہ ایسے جیسے اس نے اللہ جل شانہ کا اکرام کیا، ایک بوڑھا مسلمان اور دوسرا حافظ قرآن اور تیسرے منصف حکمران عادل حکمران۔ جس نے ان 3 چیزوں 3 کی بیعت بھی کی فرمایا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو معلوم کرنا، جن باتوں سے اللہ کے محبوب نبی نے منع فرمایا ہے، طلباء کو محبت سے دیکھا کرو، اچھا ہاں یہ طالب علم ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، معلوم نہیں ان بچوں میں سے کون جو ہے کل کو ماشاءاللہ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ بنے گا، کون قاری فتح محمد بنے گا، کون جو ہے ان بچوں میں سے کون مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا مقام پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا کون ان میں ماشاءاللہ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل بنیں گے۔ یہ طالب علم میں ہی اللہ تعالیٰ جو بچہ تلاوت کر رہا تھا میرے اوپر اس کا بڑا اثر ہوا۔ قرآن کی ایک تاثیر بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن پڑھی اس نے 2-3 ہی آیتیں، دل کرتا تھا ذرا تھوڑا سا اور تلاوت کرتا۔ تو معلوم ہے اب اللہ تعالیٰ کس کو میرے پیاروں کیا جو ہے رتبہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کس سے کتنا کام لیں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال ان طالب علموں کے ساتھ جو ہے محبت کرنا، محبت کی نظر سے دیکھنا، ان سے پیار کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا میں جن کے ساتھ محبت کرو گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ المرء مع من احب، ان بچوں سے محبت کی نظر سے دیکھا کرو، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے، اس میں نہ ان کا کوئی کمال نہ ان کے ماں باپ کا کوئی کمال۔ اگر ماں باپ نے کے دل میں بھی ڈالا اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا تو اللہ ہی نے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے قبول فرمایا ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، یہ اس کا انتخاب ہے پروردگار کا، یہ جس طرح کہتے ہیں نا یہ سلیکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتے ہیں۔ دعا ہے حق تعالیٰ جل شانہ جو ہماری حاضری قبول فرمائے۔ مفتی صاحب کی یہ بھی محبت ہے کہ انہوں نے آج جو ہے یہ افتتاح ہے اسباق کا، تو انہوں نے اس میں ہمیں بھی جو ہے اس مبارک مجلس میں، معلوم نہیں کون سی مجلس بخشش کا نجات کا ذریعہ بن جائے، اس نیکی کا کام ہے، ہمیں بھی جو ہے دل بہت خوش ہوا، بہت ماشاءاللہ پرسکون ماحول ہے، اور جو ہے بہت ماشاءاللہ جو ہے پر نور ماحول ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔